جن صحابہ کو اللہ نے اپنے نبی کی فیض صحبت کے لیے چنا تھا، انتخبهم اللہ سبحانہ وتعالی لصحبت نبیہ ولنصرت دینہ، اللہ نے جس جماعت کو چنا تھا اس جماعت کی زندگی پڑھیں گے تو پھر ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے کرنے کا کیا راستہ ہے اور ہماری محنت کا کیا راستہ ہے۔ میرے بزرگوں، مسجد میں نمازوں کے علاوہ اوقات میں مسجد میں ایمان کے حلقے لگتے تھے، ایمانی مجلسیں قائم کی جاتی تھیں، علم کے حلقے لگتے تھے، جس کی وجہ سے جب حضور کی حیات تک صحابہ براہ راست نبی سے سنتے تھے، اللہ کے نبی سے براہ راست سنتے تھے، جو قرآن نازل ہوتا وہ لیتے، جو باتیں آپ فرماتے وہ لیتے، اور یہی باتیں اپنے گھر کے لوگوں کو دیتے تھے، عورتوں بچوں کو دیتے تھے۔ اسی لیے سب ایک ہی رنگ پر چل رہے تھے، امت کی عورتیں بھی، امت کے مرد بھی، امت کے بچے بھی ایک ہی رنگ پر تھے۔ جب اللہ کے راستے میں نکلنے کا نمبر آتا تو بچے بھی آ کر کھڑے ہو جاتے تھے کہ جی ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے۔ آج مسجد کی چیزیں گھر والوں کو نہیں مل رہی، بازار کی چیزیں تو گھر والوں کو مل رہی ہیں۔ جب آدمی زیادہ بازار میں رہے گا تو جاتے جاتے بھائی کچھ دے دو، لے جائیں گھر والوں کے لیے، تو بازار میں جو چیزیں بک رہی ہیں کھانے پینے کی، میٹھا کھٹا وہ لے کر جا رہے ہیں۔ مسجد کے لیے قرن اول کی ترتیب پر وقت نہیں دیا جا رہا، اس لیے مسجد کی خیر گھروں میں نہیں جا رہی، مسجد کی خیر گھروں میں نہیں جا رہی۔ اور یاد رکھو، جب تک امت کے بڑے قرن اول کی ترتیب پر نہیں آئیں گے یہ بچے بھی قابو میں نہیں آئیں گے۔ یاد رکھنا، بقول مولانا ہمارے حضرت مولانا کے فرمایا کرتے تھے، اکثر بچوں میں جو خرابی آتی ہے وہ والدین کی لاپرواہی کی وجہ سے آتی ہے۔ والدین کی تربیت اس کا کوئی بدل نہیں ہے، تعلیم اپنی جگہ پر ہے، لیکن تربیت ایک بہت بڑا درجہ رکھتی ہے، تربیت بڑا درجہ رکھتی ہے۔ یہ سارے مشائخ علماء، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑوس کے ملک میں تھے، آپس میں کہنے لگے کہ اگر ایک طالب علم مدرسے میں تعلیم و تربیت دونوں کی نیت کر کے جائے اور پڑھانے والا بھی تعلیم و تربیت کی نیت سے بچوں کو پڑھائے، دگنا اثر پڑے گا۔ تربیت بڑی چیز ہے۔ گھروں میں ماں باپ اگر اپنے بچوں کی صحیح نگرانی اور نبی کی تعلیمات کے مطابق ان کی تربیت نہ کریں، یاد رکھو کوئی چیز اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ باہر کا ماحول، باہر کے اثرات لیے بغیر بچے نہیں رہ سکتے۔ جو بچے اللہ کو نہ پہچانے، نبی کو نہ پہچان سکے اور اسلام نہ سمجھ سکے، وہ اپنے ماں باپ کو کیا پہچانیں گے؟ ماں باپ کا کیا حق ادا کریں گے؟ ایک محنت ہے میرے بزرگوں، مکمل دین کی محنت ہے یہ دعوت صرف ایک بات کی طرف نہیں ہے، اللہ کی طرف دعوت دینا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو مکمل دین آیا ہے، پورے دین کی دعوت ہے، پورے دین کی دعوت ہے۔ اسی لیے ہاں روزانہ علم پر بولا جاتا ہے، علم کی اہمیت روزانہ بتائی جاتی ہے کہ امت کا ایک ایک فرد اہل علم سے تعلق بنائے تاکہ علم اس کے گھر میں جائے، اس کی اولادوں میں جائے، ہاں اس کی اولادوں میں جائے۔ ابھی تو کوئی نقشہ ہمارے سامنے نہیں ہے قرن اول کا، ورنہ میرے بزرگوں پوری تربیت کا سامان موجود ہے، پوری تربیت کا سامان موجود ہے۔ حق تعالیٰ جل جلالہ و من والہ نے قرن اول کا عظیم کام ہمیں عطا فرمایا ہے، قرن اول کی محنت عطا فرمائی ہے۔ اپنے نبی کی باتوں پر یقین پر آؤ۔ روایت میں ہے، صحیح روایت ہے منتخبہ حدیث کی، کہ جو آدمی اپنے گھر میں اللہ کے نام کے ساتھ داخل ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کو سلام کرتا ہے، اللہ جل شانہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے۔ جو آدمی اپنے گھر سے مسجد کو جاتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، اور جو آدمی اپنے گھر سے اللہ کی راہ میں جاتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے۔
اور لکھا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا اس کو رزق دیں گے اور مر جائے گا تو جنت میں داخل کر دیں. ایسی معمولی بات نہیں ہے یہ. آؤ یقین پر آؤ اپنے نبی کی تعلیمات پر آؤ, اپنے راستے کو سمجھو. میرے بزرگوں, ایسی خوشگوار زندگی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا, ایسی خوشگوار زندگی اللہ عطا فرمائے گی. ایمان پر اور عمل پر خوشگوار زندگی, اور دعوت جو ہے اس میں 4 چاند لگا دے, ایمان کو قوت پہنچا دے, یہ پہنچتی چلی جائے, اور دعوت سے عمل جاندار بنتا چلا جائے, عمل جاندار بنتا چلا جائے. یہ ہماری دعوت, ہماری تربیت ہے. قرن اول کی طرف سے مساجد میں ہماری دعوت قائم ہو. اگر ایک عالم بھی کسی مسجد کو وقت دے رہا ہے تو اس کا اثر پورے محلے پر پڑ کر رہے گا. جیسے چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے ہیں ایسے بڑوں کو پڑھانا ضروری ہے, بڑوں کا قرآن درست کرانا ضروری ہے. اور امت میں ایسا احساس بیدار ہو محنت کے راستے سے کہ اپنے ہر جگہ میں, معاملات کے دین میں بھی, معاشرت کے دین میں بھی پوچھ کر چلے, پوچھ کر چلے. اللہ کا فضل ہے, دعوت چل رہی ہے, محنت کے اثرات سارے عالم پر پڑ رہے ہیں. ہماری اپنی ذاتی محنت جتنا بڑھے گی اور جتنا ہماری اپنی ذاتی قربانی جتنا آگے بڑھے گی, میرے بزرگوں اپنے دین کے بارے میں اندر میں ہدایت بڑھے گی. اللہ رب العزت جس بندے کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اور محنت سے اللہ رب العزت اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. یہ جو مقامی کام ہے, یہ سارے مقامی کام سیرت سے ثابت ہے. وہاں اجاز صاحب فرماتے تھے, میں جس بات کو کہہ رہا ہوں اس کو سیرت میں دیکھا کرو, میں جو بات کہہ رہا ہوں قرآن حدیث میں بھی غور کیا کرو, سیرت میں بھی دیکھا کرو. میرے بزرگوں, کام کرنے اول کا کام ہے, محنت کرنے اول کی محنت ہے. محنت میں جتنا چلیں گے, اسی لیے کہتے ہیں ہر آدمی ہمارے کام میں چلنے والا حیات الصحابہ پڑھا کرے. کیا کرے؟ حیات الصحابہ کی جو کتاب ہے, دنیا کی ہر زبان میں اکثر و بیشتر ساری زبانوں میں یہ کتاب چھپ چکی ہے. اس کتاب کو پڑھنا, مدرسوں میں داخل ہو گئی, ملکوں میں مدرسوں میں پڑھائی جا رہی, بچوں کو قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں. صحابہ کو بھی تو پڑھو جو حضور کی پہلے لوگ ہیں, جو حضور کی صحبت جن کو ملی ہے, ذرا ان کو بھی تو پڑھو تاکہ قرآن حدیث کا صحیح معنی سمجھ میں آئے. اللہ رب العزت نے اس دور میں علم کی بھی حفاظت فرمائی اور قیامت تک علم کی حفاظت ہوگی. علماء نے لکھا ہے ہمارے نبی کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے, اور ہمارے نبی کا یہ بھی معجزہ ہے کہ جب تک قرآن روئے زمین پر باقی رہے گا اس وقت تک قرآن کو صحیح سمجھنے والے اہل علم بھی روئے زمین پر باقی رہیں گے. یہ بھی ہمارے نبی کا معجزہ ہے. آسانیاں کتنی ہیں, جہاں رہو وہیں کوئی نہ کوئی بتانے والا مل جاتا ہے. ارے مل جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن شرط یہ ہے کہ علم کی اہمیت امت کی عوام میں, ایک ایک فرد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے یقین دلوں کے اندر ہو. ایک طرف ایمان کی دعوت, دوسری طرف اپنی نماز اور عبادات کو ٹھیک کرنا, اور تیسری طرف فضائل کے علم کے راستے سے اندر کے یقین کو بدلنا. وعدے اور وعیدوں کی لائن کا یقین جس قدر اندر میں پیدا ہوگا, حکموں پر چلنے کی صلاحیت پیدا ہوگی اور منع کی ہوئی چیزوں سے رکنے کی بھی استعداد پیدا ہوگی. وعیدیں, اس کا یقین, یہ جو ہے یہ معصیت اور گناہوں سے روکے گی. علم بڑی دولت ہے, جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. فضائل کا علم تعلیم کے حلقوں میں لو. گھر کی تعلیم تو پونا گھنٹہ ہونی چاہیے, تب جا کر سارے اعمال پورے ہو سکتے ہیں.
24 घंटे में। नाश्ते पर बैठ गए तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे, खाने पर बैठे तो घड़ी नहीं देख रहे, आधा घंटा हो गया, और शाम के खाने पर बैठ गए तो वैसे ही टाइम लग रहा है। तालीम के हल्के में बैठे 10 मिनट में उठ गए। अब पौना घंटा 5 अमल के साथ घर की तालीम हो, रोजाना की मस्जिद की तालीम भी कम से कम आधा घंटा हो, देर तक बैठकर कुरान हदीस की बातें दो जानू बैठकर मोहताज बनकर जब सुनेंगे, उसके जो असरात दिल पर पड़ेंगे मेरे बुजुर्गों 10 मिनट में नहीं पड़ेंगे। अल्लाह का फजल है, जो बात यहाँ से कही जा रही है सारी दुनिया उसको ले रही है। ये काम की कबूलियत की बात, काम मंजूर करवा लिया अल्लाह से। हमारे बड़ों ने इस काम को अल्लाह से मंजूर करा लिया है। अब हम चलेंगे तो अल्लाह हमें भी नवाजेगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों सालाना 4 महीने का इरादा बनाए सब लोग हर साल, और फिर देखो इसकी कैसी खैर और बरकत होती है। काम करेंगे तो काम का नतीजा भी सामने आएगा और काम की बरकतें भी जाहिर होंगी। दरख्त लगता है तो सबसे पहले उसका फल आने से पहले उससे साया मिलता है, अरे मिलता है कि नहीं? और जब फल आएगा तो फिर उसका नफा सामने आएगा। ऐसे ही ये मुबारक काम है मेरे बुजुर्गों। असल तो ये काम अल्लाह की रिजा के लिए है, लेकिन काम अपनी बरकत छोड़ेगा, काम अपनी बरकत दिखाएगा, अपनी बरकत को जरूर जाहिर करेगा। तो सालाना 4 महीने, एक साल का 4 महीना अपने सूबे में मशवरे से, 1 साल का 4 महीना दूसरे सूबे में मशवरे से, और तीसरे साल का 4 महीना उसमें थोड़ा और बढ़ा लो 5 महीने करके उसको बाहर मुल्क के लिए तय कर दो। इस तरतीब पर आ जाओ, ठीक है? करने पर आएंगे तो अल्लाह भी हमसे काम लेंगे। करने वाली जात अल्लाह की है। हम कदम बढ़ाएंगे अल्लाह ताला हमसे काम लेगा। आज जैसे लोग दुनिया कमाने के लिए घर से, ए भाई घर में कोई मर्द नहीं है क्या? कहा नहीं, तीनों बाप बेटे सब बाहर है कमाने के लिए। अब वो माहौल कायम हो रहा है कि एक ही वक्त में घर के 3-3 आदमी 4-4 आदमी अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं। क्यों भाई? अगर इस काम की बरकत न होती तो जा सकते थे? अरे बोलो, वहाँ तो कमा कर लाने के लिए जा रहे हैं, यहाँ तो घर का असासा खर्च करने के लिए जा रहे हैं। अरे है कि नहीं? अगर ये काम अपनी बरकत न छोड़ता, हजरत सिद्दीक अकबर तबूक के मौके पर अपने घर का सारा असासा लाकर उन्होंने रख दिया था। अरे रखा कि नहीं रखा? और इसकी बरकत क्या हुई? जिस दिन सिद्दीक अकबर की मदीने में वफात हुई है, जो फरिश्ते ने खुशखबरी सुनाई मौत के वक्त में, उस खुशखबरी को मदीने के सारे मर्द औरत ने सुनी। हर घर में लोग अपने घरों में बैठे बैठे इस खुशखबरी को सुन लिया। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तो मेरे बुजुर्गों, अल्लाह की राह में बकौल मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के अपनी जान भी झोंको और अपना माल भी झोंको, फिर देखो इसकी बरकत। तो तैयार हैं सब? इस वक्त में कौन कौन भाई है जो फैसला करके खड़े होते हैं कि इंशाअल्लाह हम इसी सफर में, इसी मौके पर हम 4 महीने के लिए तैयार हैं? जरा खड़े होकर बताइए। जो चिल्ले के लिए आए हैं वो 4 महीने का इरादा कर ले, इंशाअल्लाह सब राजी हो जाएंगे। और खड़े हो लिखो और बताओ चिल्ले वाले भाई 4 महीना कर ले। दिल्ली के साथी भी अपना नाम लिखा है। 4 महीने के फैसले करके खड़े होकर बताओ। आपका क्या नाम? 4 महीने की है। बहुत मुबारक। कितने साथी हैं? शहर वाले बताओ भाई। और फरमाओ 4 महीने क्या नाम? भाई आरिफ साहब, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अरे सब लोग ऐसे ही फैसला कर करके बताना शुरू कर दो। देखो माशाल्लाह हिम्मत से लोग काम ले रहे हैं। जो खड़ा हो जाएगा अल्लाह उससे काम लेंगे।
اور اللہ اس کے لیے آسان بھی کر دیں گے. اب خود بھی چلو اور اپنے ساتھ امت کو بھی لے کر چلو, سب کو قبول کرواؤ. اللہ بھی قبول فرمائے. قبول فرمائے. اور بتاؤ بھائی. اور فرماؤ بھائی, اور فرماؤ, اور فرماؤ, ہمت کر کے بتاؤ. 5 مہینہ بیرون کے لیے بھی بتلا دو, جن کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے. جماعت 4 مہینے کی. اللہ بے حق قبول فرمائے. جن کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے, اب وہ بیرون کے ارادے سے کھڑے ہو کر نام دکھا دیں. گنج میر خان کی 4 ماہ کی پیدل. ان کا نام لکھیے بھائی. بتاؤ کیا نام. 5 مہینے کے لیے. 5 مہینہ سلیمان. 5 مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہر ایک کو قربانی میں آگے بڑھنا ہے جی. 5 مہینے. کیا نام ہے ان کا؟ نام لکھیے. 5 مہینے ان کا نام بھی لکھ لیجیے. کیا نام؟ محمد اصغر. 5 مہینے. اللہ اکبر. ایسی جماعتیں ملکوں میں جا رہی ہیں ماشاءاللہ. شادیاں نوجوان ہیں, 3 مرتبہ 4 مہینے لگا دیے, شادی ہوئی, شرط پوری ہوئی, روانہ ہو گئے. کام لینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے. اور فرماؤ دوستو, اور فرماؤ. گھر کی مستورات بھی راضی ہیں, ان کے سامنے بھی کام ہے. گھر کی تعلیم سے ان کا ذہن بھی بنا ہوا ہے. اللہ کے کام میں قربانی دینے کا ان کا بھی داعیہ بنا ہوا ہے. ہمیں ایک جماعت ملی سوڈان میں, ایک عالم ملے, کہنے لگے 5ویں مرتبہ میں سال کے لیے نکلا ہوا ہوں. 5ویں مرتبہ سال کے لیے نکلا ہوا ہوں. اللہ اکبر. طے کرو دوستو, طے کرو. ٹھیک ہے بھائی, سب تیار ہیں؟ جن لوگوں کے نام باقی رہ گئے ہیں وہ مغرب بعد دکھا دے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھو نماز کا وقت قریب ہو گیا ہے. آپ حضرات صفوں میں بیٹھ جائیں, صفے بنا کر بیٹھ جائیں. انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد بیان ہوگا. آپس میں ایک دوسرے کی تشکیل بھی کرو, ایک دوسرے کو تیار کرو, ماحول بناؤ.